اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، تقاضا کرتا ہوں، اللہ کا احترام کیجئے، اللہ کی عزت کیجئے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیجئے۔ پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما دے اور اپنا اچھا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ درود پڑھنے محمد و آل محمد۔ ایام ربیع، ایام ولادت، اور حق بنتا ہے کہ ہم فعلاً حضور اکرم اور چھٹے امام علیہ السلام کی زندگی پر گفتگو کریں۔ بہرحال حدیث میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ مسجد کے معاملے میں، انتظامات کے معاملے میں، خطبے کے معاملے میں بہت کوآپریٹ کرتے ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے تمام نمازیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام والنٹیئرز کا نمازیوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک خوبصورت گلدستہ سجا ہوا ہے اور جس پیار اور محبت اور احترام کے ساتھ سب نماز میں آتے ہیں، والنٹیئرز خدمت کرتے ہیں، نمازی آتے ہیں، پالنے والے اس محبت کے نذرانے کو ہماری طرف سے قبول فرما دیں۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہم سیرت رسول اکرم سے کچھ پھول چن کے آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہتے ہیں اور دیکھیں گے کہ ان پھولوں کی خوشبوؤں سے ہمارے دل و دماغ کتنے معطر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دل و دماغ کا ان خوشبوؤں کی پھولوں سے معطر ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جتنا ہم رسول و آل رسول کی باتوں سے اپنے دلوں کو منور کریں گے، ہماری قبریں اتنی ہی منور ہوتی جائیں گی۔ اور آج کسی سے پوچھے کہ بھائی 10 کروڑ روپے چاہیے یا قبر منور چاہیے، وہ کہے گا 100 کروڑ روپیہ بھی نہیں چاہیے، قبر منور چاہیے، موت سکون سے چاہیے، قیامت میں شفاعت چاہیے، جنت میں مقام چاہیے۔ 10 کروڑ سے کیا ہوگا؟ ہم یہاں سے وہاں جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ یعنی آپ 10 کروڑ کمانے کے لیے کتنی محنت کریں گے؟ مثال دے رہا ہوں، انڈسٹریلسٹ سے بات نہیں کر رہا، وہ تو ایک کن فیکن کرتے ہیں اور ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ساؤنڈ زیادہ کروا دیں۔ 10 کروڑ کمانے کے لیے بہت محنت بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، تو اس سے زیادہ کوشش ہمیں اپنے آپ کو تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام سے منور کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ صرف دنیا میں کام نہیں آئے گا، یہ موت کے وقت کام آئے گا، یہ قبر میں کام آئے گا، یہ قیامت میں کام آئے گا، یہ شفاعت کے وقت کام آئے گا، یہ حوض کوثر پہ کام آئے گا، اور پھر جنات عدن تجری من تحت الانہار۔ داخلہ ہونا بڑی بات نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک ہونا بات ہے۔ اور جتنا دل کو صاف کریں گے، جتنی نیت کو پاک کریں گے، ہمیں چھوڑ دیجئے، ہماری تو مشکلات دوسری، ہماری بیماریاں دوسری۔ آپ کی بیماریاں کم ہیں، اخلاقی بات کر رہا ہوں، آپ کے یہاں کے مسائل کم ہیں، ہمارے بہت مسائل۔ ہمیں مت دیکھیے، ان کو دیکھیے کہ جنہوں نے ہماری تربیت کے لیے زمین و آسمان کی مشقتیں اٹھائیں
اور ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے جو کر سکتے تھے وہ کیا، تاکہ ہم اپنی دنیا بھی سدھار لیں، اپنی آخرت بھی سدھار لیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو اتنے ابواب ہیں کہ میں نہیں معلوم کہاں سے شروع کروں، لیکن ایک بنیادی چیز سے شروع کرتا ہوں، اور جب تک اللہ توفیق دے چلائیں گے انشاءاللہ تعالی مستعان۔ وہ بنیادی چیز یہ کہ حضور اکرم نے ظلم سے مقابلہ کیا۔ حضور اکرم نے ظلم سے مقابلہ کیا اور ظلم کی باقاعدہ قسمیں بتائیں۔ ایک ظلم کی قسمت وہ ہے جو انسان اپنے آپ پر کرتا ہے، ایک ظلم کی قسمت وہ ہے جو انسان دوسروں پہ کرتا ہے۔ حضور اکرم نے ان دونوں مظالم کے خلاف انسان کو قیام کرنے کی ہمت دلائی۔ اپنی ذات سے ظلم کیا کرتا ہوں؟ اپنی ذات سے ظلم یہ کرتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتا۔ اب جو انکم ٹیکس کے پریکٹس کرنے والے یہاں پر بیٹھے ہیں اور جو انکم ٹیکس دیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم ماچس خریدتے ہیں تو بھی ٹیکس دینا ہے، آپ موبائل کال کرتے ہیں تو بھی ٹیکس دینا ہے، آپ مس کال الرٹ لیتے ہیں تو بھی ٹیکس دینا ہے نا۔ ایسا تو نہیں کہ نہیں دینا۔ اب کچھ فائلر ہیں، کچھ نان فائلر ہیں۔ آج کل فائلر بننے کا فائدہ ہے، بعد میں بات ہو جائے گی، اس کو بھی میں گائیڈ کر دوں گا۔ چھوٹی چھوٹی چیز پہ دنیاوی حکومت ٹیکس لیتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ وہ سب مفت میں دیتا ہے اور کہتا ہے ٹیکس نہیں چاہیے، ایک شکریہ چاہیے، کوئی ٹیکس نہیں چاہیے۔ اور ٹیکس دیتے ہو تو تمہارا پیسہ کم ہوتا ہے، شکریہ کرو گے تو وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے۔ یہ ہمیں حضور اکرم کی زندگی سے عملی طور پر ملتا ہے۔ کوڑا آیا، پالنے والے تیرا شکر، پتھر آئے، پالنے والا تیرا شکر، لوگوں نے برا بلا کہا، پالنے والا تیرا شکر۔ اب یہاں امتحان تو تھے اپنی جگہ پر، لیکن صبر کا وہ پیمانہ جو سرور کائنات کے پاس تھا، اس پیمانے نے ہمیں بتایا کہ اگر تم صبر کرو گے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہو، ایک ایک قدم اوپر چلتے چلو، شکر کرو۔ تو پہلی چیز جو آپ نے بتائی وہ ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو۔ پہلا ظلم انسان اپنے آپ سے کرتا ہے کہ جو نعمت دینے والا ہے اس کی نعمت کھا رہا ہے، اس کے ذہن میں بھی نہیں آ رہا اور شکر بھی نہیں کر رہا۔ میں نے ایک بہت پہلے، اب تو ماشاءاللہ پتہ نہیں 13-14 سال ہو گئے، بعض چیزیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں، مثال دی تھی کہ اگر کوئی پینسل دیتا ہے تو شکریہ ادا کرتے ہیں، کوئی جوتے سیدھے کر دیتا ہے شکریہ ادا کرتے ہیں، کوئی اگر گاڑی دے دے تو کتنا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور کوئی انڈسٹری دے دے تو کتنا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پوری زندگی نماز میں آئے تو آئیے، فلاں جگہ ملے تو آئیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو بھی میں نے دیا ہے، لیکن تو اس کو تو اتنا شکریہ ادا کرتا ہے کہ جیسے اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، دینے والا تو میں ہوں۔ مومنین سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کریں۔ دیکھیں میری بات کیا ہے، میں تیسری بار دوہرا رہا ہوں، یہ ناشکری میرے اپنے اوپر ظلم ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ آ رہا ہے، یہاں پر وَلَإِن كَفَرْتُمْ آ رہا ہے، یعنی تم نے حق اور حق، کفرہ کا مطلب یہ، کسان جب مٹی میں بیج چھپاتا ہے اس کو کہتے ہیں کفر۔ کیا کہتے ہیں؟ کسان کو کافر کہتے ہیں، نہ بہون مانا یہ کافر، یعنی بیج کو زمین پہ چھپانے والا۔ اب یہاں پر ہم جب مالک کی نعمتوں کو بیان کرنے کے بجائے چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، میری نعمتوں کو چھپایا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے نعمت کو چھپاتے ہیں؟ بھئی تمہارے سامنے میری سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تم کو ایک بار بھی یاد آتا ہے کہ یہ میں نے دی ہیں؟ شرمندگی تو مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہوگی، اور شرمندہ ہونا تو اللہ کو اچھا لگے گا۔
آج احساس آیا ہے, آج دل میں ایک خیال آیا ہے, 70 سال بعد, 80 سال بعد کیا فرق پڑتا ہے, موت سے پہلے تو آ گیا نا, اس کے بعد نہیں پتا موت آیا نا ہے. اگر اس وقت آپ کے دل میں احساس آ گیا, پالنے والے 50 سال گزر گئے میں نے نہیں کیا, 60 سال گزر گئے میں نے نہیں کیا, اب اس شخص نے یاد دلائے, اب کوشش کروں گا 60 سال کا سب معاف, سب حساب پازیٹیو. اللہ تعالیٰ ہی فرماتا کہ جو تم توبہ کرتے ہو تو میں تم پر تمہارے پرانے گناہوں کے کفارے ادا کرتا ہوں. اور یہ ٹھیک ہے کہ گناہ کبیرہ کی لسٹ میں نہیں ہے ناشکری. ویسے تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, ناشکری اس طرح سے گناہ کبیرہ کی لسٹ میں نہیں ہے جس طرح سے زنا ہے, شراب ہے, شرک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے, یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے. جہاں تم نے اپنے مالک کا شکریہ کرنا چھوڑ دیا, باقی تم کس کے احسان مند بنو گے, اور بنو گے بھی تو دنیا کے مطلب کے لیے بنو گے. حضور اکرم نے بتایا, کھانا آیا شکریہ, کھانا ختم شکر الحمدللہ, پانی آیا شکر الحمدللہ, صحت ملی شکر الحمدللہ, پتھر آئے, ہر چیز پر آج ہم عہد کریں. میں اس دن بھی 17 کو بھی کہ بھی اس میں عرض کر چکا, پھر دوہرا رہا ہوں, کیونکہ یہ ہماری زندگی کا چینج اوور بن سکتا ہے. لوگوں نے تجربہ کر کے دکھایا, میں نے آپ کو فارمولا بتایا تھا, میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ بھول جاتا ہے انسان بنا ہی نسیان سے. اور وہ فارمولا ہے, دسترخوان پہ بیٹھے نا, اس پہ شکر, اس پہ شکر, چاول پہ شکر, نمک پہ شکر, پانی پہ شکر, انگلی سے اشارہ کریں. بچے دیکھیں کہ ابا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. بچے خود, بھائی کپڑا پہننا آپ سے سیکھا نا بچے نے, بولنا آپ سے سیکھا, کھانا آپ سے سیکھا, شکر بھی آپ سے سیکھے گا. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اس کو برا مت مانیے گا, اس کو نیگیٹو مت لیجیے گا. نماز سکھانے سے پہلے شکر سکھا دیجئے, نماز تو وہ خود شوق سے پڑھے گا. یہ مشکلات ہماری چھوٹی چھوٹی ہیں. نتیجے, ایٹم بم کتنا ہے, اگر کوئی سائنٹسٹ ہے تو اس کو پتہ نہیں کتنا حصہ اس کو ایٹم بم کہا جاتا ہے, لیکن وہ دھماکہ کرتا ہے تو کتنا بڑا دھماکہ. یہ آپ کا شکر جو ہے نا, شیطان کے منہ پہ بھی کالک بدلتا ہے, فرشتوں کو خوشحال کرتا ہے, اور اللہ رب العزت ہمارے احترام کو زیادہ فرماتا ہے. حضور اکرم نے ہمیں یہ نصیحت کی, اپنے اندر کے دشمن کا مقابلہ کرو. یہ دشمن تمہیں تمہارے اللہ کا شکر کرنے سے روکتا ہے. چیک کر لیجئے گا, انشاءاللہ جائیں گے نا, جو آفس جاتے ہیں وہ شاید برگر کھا لیں گے, سینڈوچ کھا لیں گے, جو گھر جائیں گے وہ کھانا کھائیں گے. دیکھیے یہاں سے وہاں تک میں یاد آتا ہے نہیں آتا. اگر یاد آتا ہے تو شکر الحمدللہ, یاد نہیں آتا تو اللہ سے کہیں پالنے والے میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ ابھی جمعے میں اتنا خطاب کیا, اس کے بعد میں دسترخوان پہ بھول گیا. کوئی مسئلہ ہے میرے ساتھ, کوئی مشکل ہے میرے. حضور اکرم اس لیے آئے تھے. حضور اکرم اسپین فتح کرنے نہیں آئے تھے, حضور اکرم روم فتح کرنے نہیں آئے تھے, حضور اکرم دلوں کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے. آج بھی فتح کر رہے ہیں, آپ کا بھی دل فتح کیا, ہمارا بھی دل انشاءاللہ فتح کر لیں گے. اور جتنا ہمارے اخلاق اور کردار میں بہتری آئے گی, جو ہم بار بار درود پڑھتے ہیں وہ یہی ہے کہ پالنے والے انہوں نے زحمت اٹھائی تاکہ آج ہم اچھے بندے بن جائیں, ان کی ثنا میں اضافہ فرما دے. صلی اللہ علیہ محمد. دوسرا دشمن جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ ہماری انانیت ہے, ناک ہے. اور یہ روحانی بیماری ہے, دل کی بیماری ہے. جیسے ناشکراپن دل کی بیماری, ویسے یہ دل کی بیماری ہے. کہیں کوئی جھگڑا ہوا, مومنین کی بات کر رہا ہوں, باقی بھی اخلاق ایسے ہو جائیں تو بہت اچھا. کہیں کوئی جھگڑا ہوا, آپ ہمارے استاد نے اصول رکھا ہوا تھا, جب ہم علم دین حاصل کرنے کے تو ہمارے استاد نے کہا کہ بہترین شخص وہ ہوگا کہ جب کوئی ناراضگی ہوئی یا طالب علموں میں جھگڑا ہوا تو جو سمجھے کہ میرا قصور نہیں وہ معافی مانگ لے. مشکل ہے, میاں بیوی میں جو سمجھے کہ میرا قصور نہیں ہے وہ معافی مانگ لے. دیکھیں مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے, دونوں معافی مانگنا شروع کر دیں گے تاکہ ثابت کرے میرا قصور. کتنا پیارا اصول ہے. لیکن یہ ناک ہے نا,
یہ انسان کو اتنا اکڑا دیتی ہے. یہ سجدہ پتہ ہے کیوں کرواتے ہیں؟ آپ لوگوں کو تو ہمیں تو عادت پڑ گئی، اس لیے احساس ہی نہیں ہوتا ہے، مٹی پہ سر رگڑ رہے. یہ آپ آنسو بہاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب ٹیلی ویژن پہ یا کسی اس پہ کوئی بڑا آدمی ایک ذرا سا آنسو نکلتا ہے نا، بریکنگ نیوز بن جاتی ہے. وہ چینل پہ افغانستان کے لوگوں کی وجہ سے اس کے آنسو نکل آئے. بابا یہاں کے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل کتنا نرم کیا ہوا ہے کہ جہاں مظلوم کی بات سنتے ہیں ہمارے آنسو خود نکل آتے ہیں. یہ تربیت ہو گئی نا، یہ بیماری صاف ہو گئی نا. بہت بڑی بیماری، جس کو آنسو نہ آتے ہوں وہ روحانی علاج کروائے. آنسو نہ آنا بہت بڑی بیماری، لیکن اس انانیت کو توڑنا واجب ہے. آپ دیکھیں اتنی بڑی شخصیت، وہ نصارہ نجران آئے، مسجد میں داخل ہوئے، ڈھنگ ڈھونگ ہنگامہ شور، من محمد منکم. آپ کہیں گے مولانا تو پھر آپ یہ ڈریس کیوں پہنتے ہیں؟ اب میں کیا کروں، میں نے تو بہت کہا کہ ہم تو شلوار قمیض میں چلنے والے لوگ ہیں، زیادہ زیادہ عربی دش داشا پہن لے. من محمد منکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی آپ میں سے حضور کون ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ وہ لوگوں میں اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا تھا، پروٹوکول نہیں ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا. ہوتا ہے نا ہٹو بچو ہٹو بچو. ایک حدیث ہے، پتہ نہیں میری بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، لیکن دل کی باتیں کر دیتے. ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے ایسے شخص پر جو اپنے پیچھے جوتیوں کے چٹخانے کی آواز سننا پسند کرتا ہے. ہم جب پڑھی تو ہم تو یہ کیا ہوتا ہے جوتیوں کی چٹخانیاں، یا کوئی لوگ ڈھول کی طرح چٹکاتے ہیں؟ استاد نے کہا نہیں، یہ جو آپ کے چمچے آپ کے پیچھے چلتے ہیں نا، یہ آپ کا دماغ خراب کراتے ہیں. میرے دوستوں سے نہیں کہہ رہا میں، وہ میری ڈیوٹی دیتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کو ہوتا ہے نا 10-15 میرے پیچھے چل رہے ہوں، ایک فلاں میرا، یہ حضور اکرم کی سنت نہیں ہے. سیکیورٹی کا مسئلہ الگ ہے، لیکن وہ جو ایک چیز چلتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، وہ انا کو بہت پھلا دیتا ہے. اور انا اتنی بڑی پھول جاتی ہے، پھر ایک مرتبہ ہلکی سی سوئی لگتی ہے، پٹاخ کر کے سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یہ بیماری آپ لوگوں کی نہیں، یہ ہماری ہے، لیکن مثال کے طور پر بیان کریں. نصارہ نجران آ رہے ہیں، بھائی کون ہو بتاؤ تو، کھڑے تو ہو. اب آپ کہیں گے کہ حضور کے نور سے نہیں پہچانا؟ ہو سکتا ہے انہوں نے نور کو محسوس، بھائی غیر مسلمان ہیں، نور کو وہ پہچانے گا جو مسلمان ہوگا نا. جو غیر مسلمان ہے اسے کیا پتہ چلے گا نور کیا ہوتا ہے؟ مکے میں بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جناب عمار، جناب یاسر، جناب سمیہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ نور کو پہچانتے تھے. انہوں نے کہا میں ہوں، بتاؤ کیا کام ہے. حیران ہو گئے، یہ کیسا آدمی ہے کہ اپنے لوگوں میں ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے کوئی فرق ہی. آج دیکھ لیجئے کرسچنوں کا حال، 25 دسمبر آ رہا ہے، BBC دیکھیے گا، CNN دیکھیے گا کہ روم میں پوپ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جب نکلتا ہے تو کتنا سونا چاندی زیور پہن کر نکلتا ہے. کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ ایک اصول دیتا ہوں، پہلے خطبے کا وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. یاد رکھیے گا، جس کی شخصیت ہوگی نا، وہ نہ گھڑیوں سے اپنے آپ کو بڑا بنائے گا، نہ اینک کی 1.5 روپے والی اینک سے اپنی شخصیت بنائے گا، نہ بڑی گاڑیوں سے شخصیت بنائے گا. ایک بار پنجاب میں کہیں گئے تو ہماری پتہ نہیں عادت ایسی ہے، تو ہم سوزی کی FX میں چلے گئے. تو کسی نے کہا مولانا ایسا مت کیجیے. میں نے کہا ٹیکسی ملی میں چلا گیا. تو مولانا یہاں پر یہ پسند نہیں کیا جاتا، یہاں پر کم از کم لیٹسٹ ماڈل گاڑی میں آئے تو آپ کی عزت ہوگی. میں نے کہا اگر گاڑی کی عزت کرانی تو میں گاڑی بھیج دوں گا، میں خود گھر بیٹھ جاؤں گا. کیا ہے بھائی، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ واٹس ہیپننگ؟ اور پھر کتنا آگے بڑھو، 2.5 لاکھ روپے کی گھڑی پہنتے یوں کھڑے. وہ غریب آدمی 25,000 روپے بیوی کی ڈیلیوری کے لیے محتاج ہے. انگوٹھیاں پہنتے ہیں. ہمارے ٹیلی ویژن شو میں ایک صاحب انگوٹھیاں پہن کے آتے تھے، 12 یا پتہ نہیں 13 یا 14 کتنے ڈائمنڈ لگے ہوئے تھے اس کی گھڑی میں. یہ سب کیا ہے پتہ ہے؟ یہ سب وہ شہنشاہیت کے دور کے، کرسچینوں کے دور کے، یہ بادشاہوں کے دور پہ کہ اتنا سب گاڑی. اب اپنے زمانے میں گاڑی،
گارڈ، گھڑیاں، فلاں ایسا پہن کے جاؤ تاکہ لوگ کہیں وہی بڑا آدمی. سب سے بڑے حضور تھے اور جتنی سادگی سے جاتے تھے اتنا کوئی بھی. آپ کی شخصیت ہے تو آپ ہیں، آپ کی شخصیت نہیں ہے تو آپ کی کوئی چیز آپ کو بڑا نہیں بنا. ہم نے دیکھا حوزہ علمیہ سے پڑھ کے آنے والے جو شخصیت والے تھے، چھوڑیں حوزہ علمیہ والے پھر کوئی برا مان جائے گا. میڈیکل کالج میں تھا، میں سیکنڈ یا تھرڈ ایئر میں تھا، ایک تھے فائنل ایئر میں نے دیکھا فائنل ایئر میں پوزیشن ہولڈر، سفید بشرٹ، سفید پینٹ، سفید موزے، سفید جوتے، سائیکل پہ آتا تھا، سائیکل پہ جاتا تھا. آج بہت بڑا ڈاکٹر ہے وہ، آج وہ مسلمان بھی نہیں ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے. میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا اس وقت. وہاں سے میں نے سیکھا کہ اگر آپ اندر سے کچھ ہیں تو آپ ہیں. آپ باہر سے شو شا 25 ہزار کی بال پین لگائی جاتی کہ جناب، اور پھر یوں کراس. ایک بار کسی نے کراس کی مجھے بال پین دی تو بہت سی، لیکن ایک بار کسی نے دی. میں نے کہا پتہ ہے کیا دے رہے ہو مجھے مسیحیوں کا کراس تم لکھا ہوا دے رہے ہو اور میں یہاں لگاؤں تاکہ لوگ دیکھیں میں کراس نہیں ہے. سیرت حضور اکرم اور سیرت ائمہ معصومین یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت، مولا کائنات نے کیا فرمایا، جس نے اپنے یا اپنے بچے کی شخصیت کو مضبوط کر دیا اس سے کسی برائی کی توقع نجل بلاغہ اٹھائی ہے نا. اور جس کی شخصیت پست ہو گئی، بچپن میں غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، باپ کی آنا، ماں کی آنا، گھر کے مسائل، اختلافات، وہ شخصیت ایسی بنے گی اس سے کبھی بھی اچھائی کی توقع. میں اور آپ ذمہ دار ہیں ایک ایسی نسل کو تیار کرنے کے لیے کہ جس نے آگے بڑھنا ہے، تاکہ جب امام تشریف لائیں تو کہیں ہاں فلاں نے اپنی نسل کی اچھی تربیت کی تھی. آسان کام نہیں، 10 کروڑ روپے کمانا آسان نہیں ہے نا، تو یہ اس سے بھی مشکل کام ہے، لیکن حوصلہ کرنا ہوگا. اس لیے کہ آپ کے پاس رہنما موجود ہے، آپ کے پاس ہدایت دینے والے موجود ہیں. بتانا ہمارا فرض ہے، عمل انجام دینا آپ کا کام ہے. آج کے دوپہر کے کھانے پہ دیکھیے گا کہ کچھ میں نے کہا تھا یاد آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، مسلمانوں کے حالات کو بہتر فرما، ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے، پالنے والے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، دشمنان اسلام کو نابود فرما دے، ہمارے مرحومین شہداء کے درجات بلند فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے، تقوی، اللہ کا احترام کیجئے، اللہ کی عزت کیجئے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیجئے. نعمتیں بڑھتی جائیں گی، مشکلات دور ہوتی جائیں گی، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی. درود پڑھ دیں محمد. عید کا مہینہ اور ہمیں کل ایک بڑی اچھی خبر ملی اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. شہید آیت اللہ نمر کے بیٹے کل زندان سے 10 سال بعد آزاد ہوئے ہیں. اب بہت لوگ کہہ رہے ہیں بھانجے ہیں بتیجے ہیں، لیکن ہماری اطلاع یہ کہ بیٹے ہیں اور آزاد ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا قدم ہے جو سعودی حکومت نے مثبت رکھا ہے، ورنہ بہت سے جوانوں کو بھی شہید کیا، سب کو شہید کیا. یہ آثار بتا رہے ہیں کہ ایران اور سعودیہ کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور اگر یہ تعلقات بہتر ہو جائیں تو اسلامی دنیا کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں. رہبر معظم نے کئی بار پیغام دیا، ابھی نہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کہا فرمایا تھا کہ آج میں تم کو بتا دوں، آج تم صدام کو سپورٹ کر رہے ہو اور تم ہمارے پیچھے آئے ہو. آج تو تاریخ میں ثابت کر دیا نا، 35 سال نکل گئے. کل جب کام پورا ہو جائے گا تو یہ تمہاری طرف آئیں گے، اور یہی ہوا.
صدام فوراً کویت کی طرف چلا گیا، اور جو ہوا آپ کے سامنے. اور آپ نے تاریخ میں ایسے بڑے بڑے واقعات دیکھے ہیں کہ جو بعض لوگوں نے نہیں دیکھے ہوں گے. انقلاب اسلامی سے لے کر آج تک تاریخ انسان کی بدلتی جا رہی ہے، دنیا کی تاریخ بدلتی جا رہی ہے. اور ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے کہ پاکستان، ایران اور سعودیہ جو ہے ان کے تعلقات اچھے ہو جائیں، حج پر جائیں، دشمنان اسلام کے خلاف قیام کریں. اور ہم اس معاملے میں پاکستان کے جو ذمہ داران تھے جنہوں نے اپنا وظیفہ پورا کیا ہے ان کا شکریہ بھی ادا کریں. بھئی اچھی بات ہے نا، ہم جہاں کرٹیسائز کرتے ہیں، جہاں کنڈیم کرتے ہیں، وہاں ہم کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مثبت رول پلے کیا، محنت کی، گالیاں کھائیں، بدتمیزیاں آپ کے ساتھ ہوئیں. اس معاملے میں ہمارے پاس کچھ رپورٹس ہیں، لیکن آپ نے محنت کی، ہمیں اچھا لگا. اللہ کرے کہ ان دونوں ممالک کے تعلقات بہترین ہوں اور امت مسلمہ پھر سے متحد ہو کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کریں. درود پڑھ دیں محمد آل. عراق کے الیکشن ختم ہوئے اور آیت اللہ یا حجت الاسلام یا علامہ، نہیں معلوم وہ کون سا ٹائٹل پسند کرتے ہیں، مقتدیٰ صدر جو ہیں، ان کی پارٹی نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے. چیزیں کچھ بہت اچھی نہیں چل رہی ہیں، ہمیں مشکلات نظر آ رہی ہیں. اگرچہ کہ ہمیں خوشی ہے کہ چلیں یہ لوگ آگے آئے ہیں، لیکن کچھ مشکلات کی توقع ہے. ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ دعا کریں. اچھا دعا سے کیا ہوگا؟ دعا سے یہ ہوگا کہ ہمارے زیارت کے راستوں کو آسان اگر نہیں کیا گیا تو ہم بڑی پریشانی میں آ جائیں گے. اس لیے کہ ہم نے صدام کے زمانے میں تو بھگتا ہے، ہم عراق کے عوام کے ساتھ ہیں. ایسا نہیں کہ ہم اپنے ہی مفاد کی بات کر رہے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ ہمیں جو زیارتوں پہ جانے کی آسانی تھی اس میں شاید مسائل آئیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں عراق کے حالات کو بہترین طریقے سے بہتر بنا دے. درود پڑھ دے محمد. اچھا، میڈیا کا کام ہے کہ لوگوں کو اچھلانا، اور میڈیا کا کام ہے کہ لوگوں کو اپنے اینویلپ کی شکل کے مطابق بھڑکانا. مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا، پٹرول کا بم گرا دیا. اصطلاحات دیکھیں، پٹرول کا بم گرا دیا گیا. میں صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میڈیا والے آپ کو خبر دیتے ہیں، آپ اس کو کراس چیک کرتے ہیں کبھی؟ آپ نے چیک کیا کہ اس وقت دنیا میں پٹرول کی قیمت 14 اگست سے لے کر آج تک کہاں چلی گئی؟ دنیا میں سونے کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی؟ دنیا میں گیس کی قیمت کہاں سے کہاں؟ دیکھیں، ایک انٹرنیشنل مافیا ہے، اس نے کورونا کے ذریعے کھیل کھیلا. یہ تو ہر بھئی جیسے دعا کا موقع آتا تو ہر دعا کے موقع سے فائدہ اٹھاتے نہیں اٹھاتے. شب جمعہ آئی دعا مانگی، عرفات کا دن آئے دعا مانگی. آپ کا کام ادھر سے فائدہ اٹھانا ہے، ان کا کام ہے ادھر سے فائدہ اٹھانا. انہوں نے ایک بہت بڑا گیم کھیلا اور کورونا کے بہانے دنیا کی ساری چیزوں کو مہنگا کر. چیک کر لیجئے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کبھی کبھار میری بات کو بھی چیک کر لیں، کوئی مشکل نہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں میڈیا کو آپ سیکنڈ چیک دیں، یہاں پر بھی سیکنڈ چیک دیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں آپ سے یہی نصیحت کروں گا، اسراف روکیے. شادیاں ہو رہی ہیں اور ایسی ہو رہی ہیں جیسے لگتا ہے کہ پیسہ ہی پیسہ ہے، کل کو یہی محتاجی ہو جائے گی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرا ان پچھلے ہفتوں میں بہت زیادہ سفر رہا، نام نہیں لیتا. ایک ایئر لائن نے، اچھا ایئر لائن میں کھانا سرو ہونا شروع ہو گیا. ایک ایئر لائن نے ناشتہ دیا ہمیں، اتنا ناشتہ تھا کہ 2 آدمی کھا سکیں، اور وہ ناشتہ دیا تھا کتنے آدمی کو؟ 1 آدمی کو. میں حالانکہ میں گھر سے ناشتہ کر کے نہیں نکلا تھا، میں آدھا بھی نہیں کھا سکا. میں نے فوٹو اتاری، کمنٹ کارڈ منگایا اور ایئر لائن والوں کو بھیجا. میں نے کہا آپ نے اتنا ہیوی ناشتہ دیا ہے، یہ اسراف ہے، اور اسراف کی وجہ سے آپ کی ایئر لائن بیٹھ جائے گی. ان المبذرین، جو اسراف کی حدود سے گزرتے ہیں نا، یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. تو جو ذمہ دار تھی کوئی آئی گئی، تو میں نے کہا کہ اتنا، اب شکل پہچان جاتے ہیں علامہ صاحب، نئی ایئر لائن ہے، تھوڑا ہم چاہ رہے ہیں کہ، میں نے کہا یہ ایئر لائن کو اٹھائے گی نہیں، یہ ایئر لائن کو گرائے گی. کیوں؟ ٹی ایل پہ بھی آنا ہے. اس لیے کہ جو کھانا ہے وہ تو میرے اور آپ کی زمین سے اگا ہے نا.
तुम्हारे पास पैसा है तो तुमने वो खाना, ये मैंने एक साल, पूरा साल एक मरतबा पूरा वेस्ट पे काम किया था कि सही खाना। मैं उठा, मैंने प्लेन का चक्कर लगाया और मैंने उस कार्ड में लिखा कि मैं ज़्यादा नहीं लिखना चाहता, मैं लिखना तो चाहता हूँ कि आधा खाना वेस्ट हुआ है, लेकिन मैं 1/3 लिखता हूँ कि खाना वेस्ट हुआ है। इसकी जिम्मेदारी तुम पर है। मुसलमान हो तो क़यामत में जवाब दोगे, अगर तुम गैर मुसलमान हो तो एनवायरनमेंट के जो मसाइल तुम क्रिएट कर रहे हो। देखे ना, चीनी की एक स्ट्रिप ट्रे में डाली हुई, आधे लोग डायबिटिक हैं, आधे लोग पीते नहीं हैं। एक स्ट्रिप में अगर 5-5 ग्राम है और 180 पैसेंजर हैं, ज़रा कैलकुलेट कीजिए ना तो आपको अंदाज़ा होगा। हम ये चीज़ें, एक बार मैंने एमिरेट्स के उसमें सब कैलकुलेट किया था। मैंने कैलकुलेट किया था कि अगर एमिरेट्स बजाय इसके कि ट्रे में चाय का कप, चीनी, दूध का पैकेट, चमची, बजाय इसके कि ट्रे में रख दे, ला के दे दे के जिसको चाहिए ले ले, मैंने लिखा था पता नहीं कितने लाख डॉलर आप एक साल में बचा सकते हैं। मेरा इससे कोई इंटरेस्ट नहीं कि आपके डॉलर्स बचते हैं, आपके दिरहम बचते हैं। मेरा इंटरेस्ट है कि ज़मीन से जो चीनी उगी है, अब ये चीनी डायरेक्ट डस्टबिन में जाएगी। प्लीज़ मेरा पॉइंट लीजिए, आपके पैसे तो नहीं जाते। मैंने कहा मेरे पैसे नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये चीनी जहाँ से होगी वो मेरी ज़मीन है। एक जहाज़ में 180 पैसेंजर में से समझे 80 पैसेंजर चीनी नहीं इस्तेमाल करते। 8 5 40 कितनों किलोग्राम हो गए देख लीजिए। दिन में 10 फ्लाइटें होती जाने की और 10 फ्लाइटें होती हैं आने की। कैलकुलेट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। भाई मोमिन तो होशियार होता है ना, मोमिन बेवकूफ़ नहीं होता। खामोश हो गए। दोपहर को वापस, शाम को वापस आ रहा था, मैंने पूछा चॉइस है? कहने लगे 2 चॉइस साथ ही दे रहे हैं, जो खाना हो खाइए। मैंने कहा ये क्या लगा रखा है आपने? फिर वही जवाब आया। देखिए, याद रखिए, आप शादियों में बहुत एफोर्ड कर सकते होंगे, लेकिन आज के ज़माने में अगर आपने इसराफ किया, मतलब फिर मैंने किसी से कहा कि इतना इसराफ, कहने लगे मौलाना जितना मैंने शादी पे खर्च किया उतना ही मैंने गरीबों को दिया है। मैंने कहा मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूँ कि तुमने गरीबों को दिया या नहीं दिया। गरीबों को देना इसराफ को सही नहीं करता है। गरीबों का देना सवाब है, अच्छा है। ये इसराफ जो तुम कर रहे हो, ये क़यामत के दिन भी जवाब दे हो, और अगर तुम्हारा अल्लाह रसूल पे ईमान नहीं तो ज़मीन पे जवाब दे हो। तुम्हारी एनवायरनमेंट ख़राब हो रही। 180 पैसेंजर में से 80 लोगों के खाने अगर बचे रह गए हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते एक दिन में कितने हज़ार किलोग्राम खाना वेस्ट जाएगा और एक महीने में कितना, और 365 दिन में कैलकुलेट करने वाले मुझे कैलकुलेट करके व्हाट्सएप कर दें, ये कॉन्सेप्ट डेवलप करें। मेरे मौला अमीर मोहम्मद सलाम ने बाकायदा यही बताया कि मालिक जब तुम जाओ वहाँ पर तो देखना कलम को ज़रा हल्के से इस्तेमाल करना, इसलिए कि ये स्याही बैतुल माल की स्याही है, और ऐसा ना हो कि कलम को ज़ोर से इस्तेमाल करने से स्याही ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए। अल्लाह इस पे गुफ्तगू होती रहेगी। बहुत अहम उन्वान है, तकरीबन वक्त भी ख़त्म हो गया है, और वो ये कि हुकूमत ने एक तंजीम को कलअदम करार दिया। इस पे अगर ज़िंदगी रही तो आइंदा जुमे पे मुफस्सल बात करूँगा। और जितनी गलत तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया है, ये हुकूमत को ले डूब सकती है, मैं बता रहा हूँ। अब जो सिचुएशन क्रिएट करने वाले पीछे से हैं, मुझे मालूम है मैं किसको मैसेज दे रहा हूँ, जिसको दे रहा हूँ वो सुन रहे हैं कि ये पीछे से कौन हैंडल कर रहा है, कौन इनको जुर्रत दिला रहा है। और तुम अपने पुलिस के लोगों को, हमारे भी पुलिस के हैं, तुम्हारे ही नहीं हैं, क्लैशनकोव से मारने का ऐलान करते हो और फिर कहते हो इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। तुम क्या हमारे लिए नमूना रख रहे हो? इसीलिए कायदे मोहतरम से जब मुलाकात हुई, उसके बाद कायदे मोहतरम ने कहा कि मैं ये ऐलान शुरू कर रहा हूँ कि मोमिनीन होशियार बाश, अगर ये समझते हैं कि इस तरह से हक़ लिया जाना चाहिए तो शिया कौम अपनी आज़ादारी का हक़ इससे बेहतर अंदाज में लेने के लिए तैयार है। बिल्कुल हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। और हमारी आज़ादारी FIR, पंजाब से मैं कराची तक बाय रोड आया हूँ, मुख्तलिफ गाँव में, शहरों में अलग अलग प्रोग्राम होते रहे, हर जगह से एक आवाज़ है मौलाना ये आज़ादारी के मसले पर अगर अब आप सीरियस नहीं हुए। मैंने कहा मैं तो नहीं, मैं कायद मोहतरम तक को पैगाम पहुँचा रहा हूँ, और मैं ख़ास वापस जाके
کراچی پہنچا اور میں گیا اور میں نے آقا صاحب کی خدمت میں عرض کیا. آقا صاحب نے کہا ہم نے یہ تیاریاں شروع کی ہیں, ہم حکومت کو متنبع کر رہے ہیں کہ اگر تم یہی زبان سمجھتے ہو تو شیعہ قوم اس زبان کو بہت بہتر انداز میں بولنا جانتی ہے, البتہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. حق لینا ہمارا کام ہے. اور یقین کیجئے جس دن اہل بیت کے چاہنے والوں کا سمندر اسلام آباد کی طرف چلنا شروع ہوا نا, یہ سونامی حکومت نہیں بہت سی چیزوں کو اپنے اندر ڈبا دے گی. درود پڑھ دیں محمد. یہ بے وقوفیاں نہ کریں. اس طرح سے میرا ملک مشکلات کا شکار ہو رہا ہے اور ہمیں کوئی شوق نہیں کہ حکومت بدلے, لیکن اگر حکومت اس طرح کی بے وقوفیاں کریں گی تو خود بخود نتیجہ آ جائے گا. پھر سے نئے مسائل شروع ہوں گے. اللہ اللہ کر کے چیزیں سیٹل ہوئی ہیں. آپ دعا کریں کہ حکومت عقل, علیکم السلام ورحمۃ اللہ, عقل کے ناخن لے اور ان معاملات میں, ان حالات میں ایسی بے وقوفی نہ کرے جبکہ افغانستان بالکل دھماکے کی آخری حدود میں آیا ہوا ہے. گلف میں امریکہ بہت بڑا کھیل کھیلنے چاہ رہا ہے. انڈیا, اسرائیل اور امریکہ اور کچھ کہانیاں کرنا چاہ رہے ہیں, اور ایسی صورت میں داعش کو کھڑا کیا جا رہا ہے. آسان زمانہ نہیں ہے. اپوزیشن سے بھی درخواست ہے کہ تھوڑا سا عقل کے ناخن لیں. الیکشن کرنا اور کرانا بڑی بات نہیں ہوتی ہے, الیکشن کرا کے اس پہ باقی رہنا بڑی بات ہوتی ہے. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا, ہمیں اپنا حق حاصل کرنے میں ہماری مدد فرما. پالنے والے ہمارے ملک کے مسائل کو حل فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, تیرا اچھا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما, اسراف سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے تیری نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما. پالنے والے گناہوں کو معاف فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.